ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. باب بیان الشیء من انواع السحر، جادو کے اقسام کے بارے میں کچھ بات ہے. کیف حالک؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. امید ہے آپ لوگ سب بھی خیریت سے ہوں گے. کیف حالک؟ حالک حالک کیا ہوتا ہے؟ ہاں حالک کا تو حالک کیوں لکھا ہوا ہے؟ حالک کا مطلب ہے ہلاک کرنے والا. کیف حالک کا مطلب ہے کیسے ہلاک کر رہا ہے تم نے، تو بھائی میں نے ہلاک نہیں کرنا. حالک کیف حالک. جی باب بیان شیء من انواع السحر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العیاف، یہ ہم پڑھ لی تھی ہم نے، ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت. عیافہ کہتے ہیں پرندے جو، جی سمجھ نہیں آ رہا مجھے. ہاں کر لیں وہاں فین آن کر دیں. سارے آن ہے، وہاں سے تو نہیں ہونا. یہ بس یہی ہو گیا ہو گیا. تو یہ تینوں جو ہیں وہ عیافہ کہتے ہیں پرندوں کو اڑانا اور اس سے فال لینا. اور ترک کہتے ہیں کہ لکیریں کھینچ کے جادو وغیرہ کرنا. اچھا یہ پرندوں کو اڑا کے فال لینا یہ جادو کیسے ہے؟ مصنف نے یہاں پہ کیا ثابت کرنا ہے؟ جادو کی اقسام. ٹھیک ہے ترک تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جادو ہوتا ہے. اصل میں ترک جو ہے وہ پتھروں پر یا کسی چیز پر لکیریں کھینچ کے غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو یہ عیافہ اور یہ طیارہ، یہ طیارہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فال لینا. یہ من الجبت. اب جبت کی ہم نے پہلے پڑھی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر. جبت سے مراد وہ کیا لیتے تھے؟ سحر، جادو. تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جبت میں سے ہیں تینوں چیزیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا جبت جو ہے وہ باطل اقوال اور افعال ہوتے ہیں، اور جادو باطل اقوال اور افعال کی ایک قسم ہے. سارے باطل اقوال اور افعال جادو نہیں ہوتے، لیکن ہر جادو باطل اقوال اور افعال میں شامل ہے. تو جادو چونکہ مخفی اسباب کے ذریعے بدن یا دل پر اثر کو کہتے ہیں. جادو ہم نے یہ بتایا تھا، جادو کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ مخفی اسباب کے ذریعے، ایسے اسباب جو کہ ظاہر نہ ہو، ویزیبل نہ ہو یا کامن نہ ہو، اس کے ذریعے کسی چیز پر یا بدن پر یا دل پر ایک اثر ڈالنا، اثر انداز ہونا. تو عیافہ یہ بھی مخفی اسباب ہے. مخفی اسباب یعنی اس سے دل پر اثر پڑتا ہے. اب میں نے پرندہ اڑایا، سیدھے ہاتھ پہ گیا، اور اس پر دل پر کیا اثر پڑا کہ ہاں مطلب یو شوڈ گو آن، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل. تو دل پر ایک اثر پڑا کہ ہاں بالکل تم صحیح کر رہے ہو، تم صحیح کام کر رہے ہو، آپ کنٹینیو کرو. ٹھیک ہے تو اب یہ پرندے کا سیدھا جانا، یہ کون سا دنیا میں کون سی لاجک ہے، کون سا سبب ہے کہ اس پرندے کا سیدھے جانے نے دل پر یہ پازیٹو افیکٹ کریٹ کیا ہے، پازیٹو افیکٹ کریٹ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟
تو جادو جو کہ مخفی اسباب کے ذریعے دل پر اثر انداز ہونے والی چیز ہے، تو اسی طرح تفاعل اور یعنی تیارا اور ایافہ یہ بھی مخفی، اس کا سبب ظاہر نہیں ہے، مخفی اسباب کے ذریعے دل پر پازیٹو یا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر پرندہ الٹے ہاتھ پہ اڑے گا تو اس کا الٹے ہاتھ پہ جانا یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا دل میں. تو یہ سبب کوئی سائنٹیفک تو نہیں ہے، کوئی مشاہدے میں کوئی ظاہر تو نہیں ہے، تو یہ مخفی سبب ہے جو کہ دل پر اثر انداز ہو رہا ہے. اگرچہ عام زبان میں، عام شرعی زبان میں اس کو جادو نہیں کہا جاتا جس سے جو ہے وہ قتل یا گردن اڑائی جاتی ہے، جادو وہی ہے جو کہ، لیکن یہ جادو کی چونکہ اقسام بیان کی جا رہی ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ یعنی جادو والا اثر ہے. آگے مصنف رحمہ اللہ ایسی بات کریں گے کہ یعنی مصنف رحمہ اللہ اس کو نمیمہ کو بھی جادو کی قسم میں شمار فرما رہے ہیں. آگے حدیث جو لا رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ مصنف نے نمیمہ کیا ہوتا ہے ہم آگے دیکھیں گے، چگلیاں کرنا، تو چگلی بھی جادو کی اقسام میں شمار کیا ہے. یہ اسی وجہ سے کیونکہ چگلی بھی وہ اثر کریٹ کرتی ہے اختلاف اور کانفلکٹ برپا کرنے میں جو کہ جادو کرتا ہے، لیکن اس کا سبب ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں. تو یہ باب سے مناسبت ہے، اس کو یاد رکھیں، یہ پیپر میں ایسی چیزیں آتی ہیں، میں امتحان میں ایسی چیزیں پوچھوں گا. باب سے مناسبت کیا ہے اس کی؟ صحیح ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. باقی آگے جو حدیث ہے، اس آگے جو ہے وہ عوف ایافہ کی تفسیر کر رہے ہیں، اسی طرح جبت وغیرہ کی بھی. تو عوف کہتے ہیں کہ ایافہ جو ہے وہ زجرت طیر ہے، یعنی پرندوں کو اڑانا اور اس سے فال لینا. اسی طرح طرق جو ہے وہ الخط یخط بالارض، کہ وہ لائن جو کہ زمین پر لائنز کھینچی جاتی ہے جادو وغیرہ سے. تو ذرا مجھے کوئی سمرائز کر دے آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کہ ایافہ اور طیرہ یہ جادو کی قسم کیسے ہے؟ جی کوئی ہاتھ ریس کر کے پارٹیسپیٹ کر لے اور مجھے بتائیے کیسے جادو کی قسم کیسے ہے. ام مزمل جی آپ بتائیں. یعنی پرندوں کو اڑا کر اس سے فال نکالنا. تو جیسے کہ اسپیکرز کام نہیں کر رہے ہیں. بولیے سر. اسپیکرز کام نہیں کر رہے تو میں آپ کو نہیں سن پا رہا ہوں. جی آپ میں سے کوئی بتایا آن سائٹ اسٹوڈنٹس میں سے. نہیں آ رہا کسی کو؟ کیسے دل پہ کیسے اثر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں دل پر ایک امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے نا، دل پر ایک اثر انداز ہو رہا ہے ایسے، لیکن وہ جو سبب ہے وہ مخفی ہے. اب مثال کے طور پر میں کسی کو، کوئی شخص بیمار ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص بیمار ہے اور میں اس کے پاس جاتا ہوں ملنے سے، اور میں اس کو ایک اچھی بات کہتا ہوں، پازیٹیو وے آف تھنکنگ دیتا ہوں اس کو، تو کیا یہ بھی جادو ہے؟ اور وہ پھر اس سے فیل بھی کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں مطلب میں سیٹ ہوں، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا. تو یعنی وہ میری بات سے اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی ہے. تو کیا یہ جادو ہے؟ جادو کی قسم ہے؟ کیوں؟ یہ مخفی سبب نہیں ہے جی، مخفی سبب نہیں ہے. ہاں وہ نہیں، یہ مخفی سبب نہیں، اس لیے ہم اس کو جادو نہیں کہیں گے. سبب ظاہر ہے، اچھی باتیں جو ہے وہ لوگوں کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل. مخفی سبب کا مطلب یہ ہے کہ جو سبب یا کاز
بظاہر دکھتا نہیں ہے یا عام عادت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو کامن نہیں ہے, یعنی متھ جس کو کہہ سکتے ہیں, یا اپنی طرف سے کوئی جو عام ظاہر نہیں ہے, پیرنٹ نہیں ہے. وقال الحسن, حسن فرماتے ہیں کہ رنت والجبت, جبت کیا ہے؟ حسن فرماتے ہیں رنت الشیطان. یہ رنت الشیطان جو ہے اس کی یہ جو روایات میں ذکر ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں یہاں پہ رنہ نہیں ہے بلکہ انہ الشیطان ہے. رنت الشیطان نہیں بلکہ انہ الشیطان ہے, یہاں مسٹیک ہوئی بھی ہے. اگر اس کو رنت الشیطان بھی لے تو رنہ کا معنی صوت, یعنی صوت الشیطان. تو جبت جو ہے وہ شیطان کی آواز, یہ شیطان کا بہکاوا. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ رنت الشیطان نہیں بلکہ انہ الشیطان ہے. سوال ہے کسی کو پازیٹیوٹی دینا بھی تو مخفی چیز ہے؟ نہیں, مخفی چیز نہیں ہے. ہم آپس میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور اس کا اثر دل پر ہوتا ہے, تو یہ مخفی کیسے ہے؟ یعنی جو کہنے والا ہے اس کو پتا ہے کہ میری بات کا اثر اس کی دل پر ہوگا, بالکل ظاہر ہے, یہ سب کے سامنے ہے. کسی کو حوصلہ دلانا ہو, کسی کو موٹیویٹ کرنا ہو, تو لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی اپنی بات سے میں موٹیویٹ کر رہا ہوں, اس کے دل پر اثر انداز ہوگا. تو یہ مخفی سبب نہیں ہے, ظاہر ہے. آگے چلتے ہیں. ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتبس شعبۃ من النجوم, کون سے لفظ؟ رنت الشیطان. انہ کیسے ہوتا؟ انہ اور ہو ضمیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتبس شعبۃ من النجوم, جو شخص ستارے, نجوم یعنی من علم النجوم, من اقتبس شعبۃ من علم النجوم ہے اصل میں, یعنی جو ستاروں اور علم النجوم کا ایک شعبہ, ایک برانچ حاصل کرتا ہے, فقد اقتبس شعبۃ من السحر, تو وہ جادو کی ایک برانچ کو حاصل کر رہا ہے. زیادہ ما زاد, جتنا وہ علم نجوم میں بڑھے گا اتنا ہی وہ جادو میں بڑھے گا. علم النجوم کیا ہے؟ کیا کرنا؟ ستاروں کا علم حاصل کرنا, ستاروں کا علم حاصل کرنا. تو کیا اگر ستاروں کے ذریعے قبلہ یا کوئی راستہ وغیرہ معلوم کرتے ہیں تو کہ علم النجوم میں آئے گا؟ نہیں. دیکھیں علم النجوم جو ہے وہ دو طرح کا ہے. علم النجوم دو طرح کا ہے, ایک جائز ہے اور ایک حرام ہے. جو جائز ہے وہ مثال کے طور پر قبلہ معلوم کرنا. قبلہ معلوم کرنا مثال کے طور پر رات کے 3 بجے جب فلاں ستارہ اس مقام پر ہو تو اس کا مطلب قبلہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے, مثال کے طور پر. اس طرح سے قبلہ معلوم کیا جاتا ہے. اور راستہ وغیرہ معلوم کرنا, اسی طرح جو ہے وہ سولر ایکلپس وغیرہ, یہ ساری چیزیں معلوم کرنا کیلکولیشنز کے ذریعے, تو یہ سب چیزیں جائز ہیں, یہ حرام نہیں ہے. ستاروں کے ذریعے اس طرح یعنی ویدر کے تعلق سے یا راستوں کے تعلق سے یا قبلے ڈائریکشن کے تعلق سے کوئی بھی چیز معلوم کرنا, یہ علم النجوم یہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. لیکن جو دوسرا قسم کا علم النجوم ہے اس میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ فلاں ستارہ جب فلاں مقام پر فلاں دن اور فلاں وقت آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر کوئی فلاں واقعہ انجام ہوگا. اب اس چیز کو سمجھیں, اس مثال کو ذرا سمجھیں. جو علم النجوم ناجائز ہے اس کی بھی دو قسمیں, ایک کفر ہے اور ایک حرام ہے. ایک کفر اکبر ہے, ایک کفر اصغر ہے. اب علم النجوم میں یہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں ستارہ فلاں وقت پر اگر ظاہر ہو جائے اور وہ اس جگہ پر ہو, اس پوزیشن پر ہو, تو فلاں جگہ جو ہے وہ ارتھ کویک آ جائے گا یا فلاں جگہ بارش ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, یہ جملہ یہی علم النجوم ہے جو کہ مذموم ہے. اب یہ جملہ کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. کفر اصغر تب ہوگا جب میں نے ستارے کو صرف سبب مانا ہے کسی دنیاوی ایونٹ کا. دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے, زمین میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اس کا میں نے صرف سبب مانا ہے کہ یہ ستارہ آیا نا, اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوا, سبب مانا ہے. یہ کفر اصغر ہے, کیونکہ میں نے اس چیز کو سبب بنایا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. یہ وہی اصول اپلائی ہو رہا ہے جو ہم نے تعویذ میں پڑھا تھا کہ تعویذ پہننا شرک اصغر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بلاؤں کو دفع کرنے کا وہ سبب بنایا ہے جو اللہ نے نہیں بنایا ہے, تو لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو یا کسی اور کو اسباب متعین کرنے میں اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے, لہٰذا یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ستارہ بذات خود انٹرفیئر کر کے فلاں مقام پر بارش برساتا ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ کفر اکبر ہوگا. یہ کفر اکبر ہے. میں واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایک ہی جملہ جو کہ علم النجوم کی اصل ہے, علم النجوم کی جو کہ مضموم ہے, جو کہ اصل ہے, جس فاؤنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی ستارہ افیکٹ کر سکتا ہے دنیا کے کوئی ایونٹ کو, زمین کے کوئی ایونٹ کو. اب اس کا افیکٹ بذات خود ہو تو یہ کفر اکبر ہے. اگر اس کا افیکٹ بحیثیت سبب کے ہو اور عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اللہ نے اس ستارے کو سبب بنایا ہے فلاں جگہ پر ہریکین آنے کا یا سیلاب آنے کا, تو یہ کفر اصغر ہے. جو ہوروسکوپس وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے, ٹھیک ہے. ہاں پھر نہیں آئے گا, ظاہر سی بات ہے, پھر نہیں آئے گا. یعنی اگر آپ نے سوال یہ کیا کہ اگر کسی ستارے کا کسی زمین کے ایونٹ سے کوئی سائنٹیفک کاز دریافت کر لیا گیا ہو, ایسا ہے؟ ہاں تو وہ فور کاسٹنگ ہے, وہی میں نے بتایا کہ ایک ڈائریکشن یا قبلہ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے کسی ستارے سے مدد لی جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں, تو رہنمائی حاصل کرنا اس تعلق سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی ایونٹ کو ستارے کا کسی ایونٹ کو کازل ریلیشن شپ میں کسی ستارے کا سبب بنانا, یہ جو ہے وہ حرام ہے, اور یہ کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے, کفر اصغر بھی. اچھا یہ جادو کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم نجوم کا ایک برانچ لیتا ہے, ایک شعبہ حاصل کرتا ہے, اس نے جادو کا شعبہ حاصل کیا. تو یعنی یہ ہمیں پتہ چلا کہ علم النجوم جو ہے یہ بھی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. کیسے؟ جی ہاں مخفی اسباب کے. اب ہوروسکوپس کیا ہے پتہ نہیں, میں نے تو کبھی ایسے اتنے سچ پڑھے نہیں ہیں, بچپن میں سنا ہی ہے اس کے بارے میں. کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی ہوروسکوپس؟ کہ آپ کی ستاروں کی حرکات سے جو ہے وہ آپ کی فیوچر پریڈکٹ کیا جاتا ہے نا, تو یہ مخفی اسباب ہے, اس کو کوئی ظاہر اسباب نہیں ہے اس کے, ٹھیک ہے. تو مخفی اسباب کے ذریعے آپ کا دل یا آپ کا بدن متاثر سمجھا جا رہا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے, فلاں ستارے کی وجہ سے تمہیں اگلے مہینے جو ہے وہ کووڈ ہو جائے گا. تو بدن پہ متاثر ہو رہا ہے, اس کی ذہنیت پہ بھی متاثر ہو رہا ہے, اس کے دل پہ بھی متاثر ہو رہا ہے, لیکن یہ سبب جو ہے وہ مخفی ہے. آگے چلتے ہیں. وَلِلنَّسَائِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ من عقد عقدۃ, جو گرہ باندھے, گرہ باندھنا, یہ گرہ باندھنا یہ جادوگر کا عمل ہوتا ہے. جادو پہلے بتایا گیا تھا کہ جادو یا تو دوائیوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اور جادو جنات کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اور جنات کے ذریعے جادو جو ہے وہ کبھی عقد باندھ کر بھی ہوتا ہے, گانٹھ وغیرہ باندھ کر. ایگزیکٹلی وہ عمل کیسے ہوتا ہے ہم نے جادو کیا نہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. جو ہے نا سورہ فلق میں ہے نا من شر النفاثات فی العقد, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں
ان پھونکنے والیوں سے جو کہ نوٹس پر پھونکتی ہیں. تو یہ دیکھیں نوٹس پر پھونکنا کسی شخص کے بدن یا دل پر اثر انداز ہونا یہ بھی مخفی سبب ہے جو کہ ظاہر نہیں ہے, ایک طرح سے انویزیبل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا تھا, کنگھی پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرائیں نوٹس وغیرہ باندھی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسپیکٹ پر اثر انداز نہیں ہوا تھا, سوائے ایک ایسپیکٹ پر, اور وہ یہ کہ ان کو یہ صحیح سے یاد نہیں رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کون سی ازواج, کس بیوی کے پاس جو ہے وہ باری ہے, کون سی ازواج مطہرات میں سے کون سی زوج کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے, صرف یہ یاد نہیں رہتا تھا. باقی وحی اور حدیث وغیرہ کے معاملات میں یہ جادو جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوا تھا. تو جو شخص جو ہے وہ اس طرح کے گرہ باندھے, نوٹس باندھے, ثم نفث فیہا, پھر اس میں پھونکے, فقد سحرا, تو اس نے جادو کیا. ومن سحرا, اور جس نے جادو کیا, فقد اشرکا, تو اس نے شرک کیا. ومن تعلق شیئا وکل الیہ, اور جس نے کسی کوئی بھی چیز لٹکائی, یا کسی دو معنی اس میں, کوئی چیز لٹکائی یا کسی اپنا دل اپنا تعلق کسی غیر اللہ کے ساتھ جوڑا, تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ پہلے بھی کتاب توحید میں گزر چکا ہے, اس پہ وضاحت ہو چکی ہے. تو یہ جادو کی قسم ہے یہ بھی, ٹھیک ہے, کہ نوٹس پر جو ہے وہ بلو کرنا یہ جادو کی قسم ہے. اگلی حدیث ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا هل انبئکم ما العدو, کہ میں کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ ادھو کیا ہے. ادھو جو ہے وہ اس کو لغوی ترجمہ اس کا جو ہے وہ جھوٹ اور بہتان کا کیا جاتا ہے, لیکن لغت قریش میں اس کو سحر بھی کہا جاتا ہے. ادھو یہ لغت قریش میں اس کو سحر یعنی جادو کہا جاتا ہے, لیکن اس کا عام معنی جو لغت میں ہے عربی میں وہ بہتان اور تہمت کے معنی میں آتا ہے. کیا ہاں, تو یہ تو ہے ادھ. تو میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں ادھ کے بارے میں خبر نہ دوں, ہی النمیمۃ, کہ یہ ادھ یعنی یہ جادو جو ہے. اب یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے جو اس حدیث جو یہ باب میں لائے, یہاں پہ لغت قریش کی لغت کے اعتبار کرتے ہوئے لائے. تو تمہیں میں خبر نہ دوں کہ جادو کیا ہے, ہم ترجمہ یہاں پہ یہ کریں گے لغت قریش کے مطابق, کیونکہ جادو کے بیان اور اس کی قسموں کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جادو یعنی اب جو ہے وہ کیا ہے, ہی النمیمۃ, یہ نمیمہ ہے, چگلیاں کرنا. چگلیاں کرنا, چگلی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات کسی اور کو جا پتا ہے تم نے, میں اس کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں اور اس نے جو ہے نا تمہارے بارے میں یہ کہا ہے, پھر وہاں سے اٹھ کے جی وہاں پہ چلا گیا, میں بھی ابھی وہیں سے آ رہا ہوں اور اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے, اور آگ لگا دی, دونوں کے دلوں میں فرق تفرقہ ڈال دیا, آگ لگا دی. اگرچہ وہ بات سچ ہوتی ہے, سچ ہو تبھی نمیمہ ہے, اگر جھوٹ ہو تو نمیمہ بھی ہے, غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے. 3 گنا جو ہے وہ ملٹیپلائی بائی 3 تو پاور آف 3 یہ بن جاتا ہے. لیکن اگر سچ بات ہے تو یہ نمیمہ ہوگا. وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور کوئی بڑی چیز کی وجہ سے, یعنی جس سے بچنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا, اس کی وجہ سے جو ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے. ایک وہ جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا وہ لوگوں میں چگلیاں کرتا تھا. تو یہ ہمارے اندر بہت کامن ہے کہ ہمیں کبھی کبھار شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اس سے تفرقہ ڈالیں گے, بس ہم اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اس کی کمپنی انجوائے کرنے کے لیے, اس کے کہتے ہیں نا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی باتیں یہاں کرتے ہیں, وہاں کی باتیں یہاں کرتے ہیں. یہ نہیں کرنی چاہیے, عذاب قبر کا سبب ہے یہ. اور سلف فرماتے ہیں کہ جادو جو 1 مہینے میں کرتا ہے لوگوں کے درمیان, نمیمہ 1 گھنٹے میں کر دیتا ہے.
اتنا پاورفل ہوتا ہے نمیمہ، چگلیاں اتنی پاورفل ہوتی ہیں لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. ہاں سمجھ نہیں آ رہی مجھے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو نمیمہ جو ہے جادو کی، کیونکہ یہ اس کا بھی سبب مخفی ہے اور اس کا اثر جادو جیسا ہے. القالۃ بین الناس، القالۃ بین الناس یعنی باتیں نقل کرنا لوگوں کے درمیان. ہاں یعنی اگر کوئی شخص نمیمہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہاں تو کہہ سکتے ہیں. وَلَهُمَا، وَلَهُمَا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. پچھلی جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ حدیث کیا ہے نمیمہ کے بارے میں، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح وَلَهُمَا یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے عن ابن عمر، ابن عمر سے. اگرچہ جو مسلم میں روایت ہے وہ عمار بن یاسر کی ہے، بخاری میں روایت جو ہے وہ ابن عمر کی ہے اور مسلم میں عمار ابن یاسر کی ہے. لیکن یہاں پہ مصنف نے بخاری اور مسلم ذکر کر کے صرف ایک ہی صحابی کا ذکر فرمایا ہے. اور جو مسلم میں جو واقعہ ہے وہ بخاری میں جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے ہے، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بیان میں سے، باتوں میں سے بعض باتیں جو ہیں وہ اس کا اثر جادو جیسا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کانٹیکسٹ میں بتائی ہے، تو وہ بخاری میں ہے کانٹیکسٹ، مسلم میں نہیں ہے. بخاری میں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دو شخص ہیں اور انہوں نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے، اور لوگ شدید متاثر ہوئے اس کے خطاب سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بیان میں سے بعض جو ہے وہ جادو ہوتا ہے. کسی پر جن یا جادو ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہوتا ہے؟ اس کا توڑ جو ہے وہ اللہ کا ذکر، رقیہ شرعیہ، اور جو جن کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کے رقیہ کرنا. چگلی کیسے مخفی ہوتی ہے؟ دیکھیں چگلی کوئی ظاہر سبب تو نہیں ہو رہا نا، مطلب کہ چگلی جو لوگوں میں فساد برپا کرتی ہے، اس کا ایک مطلب ایک ایسا تو نہیں ہے نا کسی نے ہاتھ اٹھا کے دونوں کو لڑوا دیا بھائی لڑو، نہیں، بلکہ اس نے اس کے دل میں آگ لگائی، اس کے دل میں آگ لگائی اور دونوں لڑ پڑے. ہم اپنے آپ کو نمیمہ سے کنٹرول کیسے کریں؟ منہ بند رکھیں، سب سے اچھا کنٹرول ہے منہ بند رکھیں انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مجھ پر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، سچائی کہ وہ اچھی بات کہے یا منہ بند رکھے، خاموش رہے. بخاری میں کون سے صحابی سے مروی ہے؟ بخاری میں جو ہے وہ میں نے کیا بتایا تھا؟ ابن عمر سے. بخاری میں ابن عمر سے ہے اور مسلم میں عمار بن یاسر سے ہے. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ان من البیان لسحرا، بیان میں سے بعض لوگوں کا بیان جو ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ جادو جیسا اثر کرتا ہے، یعنی اس کے دل پر واقعی اثر آ جاتا ہے اور اس کے بدن پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا بیان ایسا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے یا تعریف کی ہے؟ مذمت ہے. جی کون بتائے گا؟ مذمت ہے یا تعریف ہے؟ بالکل صحیح. اگر حق کی بات ہے
اگر حق ثابت کرنا ہے تو پھر بیان سے مراد یہاں پہ فصیح اور بلیغ بیان، ایلوکوینٹ سپیچ. تو ایک سیکنڈ، تو وہ حق ثابت کرنے، اگر دین اسلام کو ثابت کرنا ہے تو یہ ایلوکوینٹ سپیچ جو ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن اگر باطل چیز ثابت کرنی ہے تو پھر یہ مذمت ہے. اب میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں، میں پورا اس پہ کمپلیٹ کر لوں. اب ایک شخص آیا حمل بن ناغا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اصل میں ہوا یہ تھا کہ دو عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، ایک دو سوکنیں تھیں، بیسیکلی دو سوکنیں تھیں اور ایک حاملہ تھی. تو جو غیر حاملہ سوکن تھی اس نے اس کو سامنے پھڈا ہو گیا تھا کوئی، جو پتہ نہیں ایسا بھی تو اس نے اپنی سوکن کو ایک چیز دے ماری، اس کا حمل ساقط ہو گیا، مس کیریج ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قصہ لایا گیا، کیس لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت ہوگی اس فیٹس کی جو ضائع ہوا ہے، اور وہ دیت جو ہے وہ ایک غلام یا لونڈی کی صورت میں. تو وہ جو اس کا یعنی وہ جو پریگننٹ عورت تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، پریگننٹ عورت جو تھی، اس کا جو ولی تھا وہ حمل بن ناغا تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف اغرم یا رسول اللہ من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فکیف ذالک فکیف مثل یطلع. اب یہ ایک بالکل ہی ایک اگر عربی ایک اس میں کافی اور اس کو دیکھیں تو بڑے بلیغ کلام تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر میں اس کو ایک اس میں پڑھوں شعر کے انداز، کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فکیف مثل ذالک یطل. ٹھیک ہے، یہ ایک بہرحال اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو جس نے نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ بولا، نہ چلایا، اس کی دیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ تو فیٹس ایک طریقے سے یوز لیس تھا، وہ اس کی کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان ھذا یہ لاخوان الکہان، یہ جو ہے وہ کوہان کے بھائیوں میں سے ہے. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک بلیغ انداز میں اپنا باطل موقف ثابت کرنا چاہا، نبی کے مقابلے میں ایک باطل موقف ثابت کرنا چاہا. تو اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی اس کی کہ یہ کوہانت کر رہا ہے. یعنی سننے والے کو تو بڑا ہی ایک بہت اچھا لگ رہا ہے، بھائی کیا واہ کیا بات کر دی آپ نے، لیکن وہ بات ہے وہ حق ثابت نہیں بلکہ باطل ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ھذا من اخوان الکہان، کہ یہ اخوانیوں کا بھائی ہے، یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر حق بات، دین اسلام کی بات ثابت کرنے کے لیے اور وہ موقف ظاہر کرنے کے لیے اگر ایک ایسی ایلوکوینٹ سپیچ کی جائے اور جس سے دل لرز اٹھیں تو پھر یہ قابل تعریف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے بالکل ہی ایموشنل اور تکلف کرنا، جیسا کہ بعض حضرات کرتے ہیں کہ جھوٹے آنسو بھی آ رہے ہیں، اور بہرحال ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بعض حضرات جو ہے بہت زیادہ اس میں تکلف کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک موٹیویشن سپیکنگ آتی ہے، جو آج کل ہمارا ایک آرٹ ہے اور بہت ہی کامن ہے. وہ ہے نا کہ میں دیکھ رہا تھا ایک تصویر تھی اور ایک شعر بنا ہوا تھا، شعر کے پیچھے ایک بندہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا تھا، اس کو شعر کو اور لکھا ہوا تھا دس از واٹ موٹیویشن اسپیکرز ڈو ٹو یو. یعنی اتنا آپ کو اندھا کر دیا اپنی موٹیویشن اور اپنے کانفیڈنس میں، ہے نا. موٹیویشن اسپیکنگ کیا، تو ہی ہے سب کچھ، اس کی جو اتنی واہ ہو جاتی ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اندر خدا موجود ہے اور میں ہی سب کچھ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ موٹیویشن اسپیکنگ اپنے انسان کے اپنے اندر ایک معبود کھڑا کر دیتا ہے. جو موٹیویشن اسپیکنگ جو کی جاتی ہے جس میں سے اللہ اور اس کے رسول اور دین کو مائنس کر دیا جاتا ہے، یہ انسان کے اندر ایک طاغوت پیدا کر دیتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی
تجھے کسی سے نہیں ڈرنا, تجھے اپنے آپ پر اعتماد کرنا. بہرحال مجھے تو نہیں آتی موٹیویشنل اسپیکنگ کرنے, لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تو ہی سب کچھ ہے, اور اپنے خوابوں کی سیڑھیوں پر چڑھ اور تجھے کوئی نہیں روک سکتا, اور تجھے گھبرانا نہیں ہے, اور یہ نہیں کرنا, اور تو سمندر کی لہروں پر. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, نہ ہی میری اتنی اچھی بلیغ اور فصیح زبان ہے, لیکن آپ لوگ مقصد سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب اس نے کیا کہ اب وہ جو سامنے آڈینس میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ آہستہ آہستہ جو چوڑا ہوتا جا رہا ہے. میں تو کوئی چیز, میں تو کوئی ٹاپ چیز ہوں, اور میں اگلے بس اب کل جا کے جو ہے میں پوری دنیا فتح کر لوں گا. تو بھائی اس کو اتنا ریالٹی سے اوپر نہ بڑھا دیا جائے کہ اب اگر اس سے کل دنیا فتح نہیں ہوگی تو وہ اتنا ہی نیچے آ جائے گا. بہرحال موٹیویشن اسپیکنگ جو آج کی جاتی ہے نا, وہ تو پیسے دکانیں چل رہی ہیں لوگوں کی, اور کچھ نہیں ہے. اصل موٹیویشن اسپیکنگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اگر اس میں ہیں, اللہ کی طرف ففروا من الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ کی طرف موٹیویشن اسپیکنگ ہے, جنت کی طرف. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اس طرح کی اگر موٹیویشن اسپیکنگ قرآن نے موٹیویٹ کیا ہے, قرآن نے ایسے موٹیویٹ نہیں کیا کہ اپنے اندر کا ایک انسان طاغوت کھڑا کر کے اور اپنا اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو جائے کہ اب جو ہے وہ بس وہی جو میں بتا رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ شیر سو رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے. دس از واٹ موٹیویشنل اسپیکرز ڈو ٹو یو, اور واٹ موٹیویشنل اسپیکنگ ڈز ٹو یو. اس کا مطلب کیا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر نے اس کو اتنا اوور کانفیڈنٹ اور قابل اعتماد بنا دیا کہ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شیر سے بھی لڑ سکتا ہوں, اور شیر کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا. لیکن اس کو نہیں پتا کہ شیر جب جاگ جائے گا تو اس کی ساری جو ہے نا وہ کام تمام ہو جائے گا. تو موٹیویشن اسپیکنگ اگر اللہ اور اس کے رسول کو مائنس کر دیا ہے آپ نے, اور صرف یہی آپ کر رہے ہو کہ تیرے اندر تو اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر, اور تو بہت کچھ کر سکتا ہے, اور تو یہ کر سکتا ہے, تجھے کوئی نہیں روک سکتا, تو اپنے اندر کا آپ نکال اور یہ کر اور وہ کر. ایسے کام نہیں ہوتا, ایسے دنیا فتح نہیں ہوتی ہے. ہنسی آتی ہے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر, اور ترس آتا ہے آڈینس کو دیکھ کر کہ وہ بیوقوف بن رہی ہے. انا من البیان لسحرا, بیان میں سے بعض اوقات جادو کا اثر ہوتا ہے کہ وہ سیٹ سے جب اٹھتا ہے آڈینس میں بندہ, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں ہی ہوں, اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, اب تو میں ہی ہوں. تو جب انسان اتنا وہ ہو جائے, اوور کانفیڈنٹ ہو جائے, کانفیڈنس اچھی چیز ہے, لیکن اگر کانفیڈنس توکل کو مائنس کر کے ہے تو پھر یہ اپنے اندر ایک معبود اور طغیان پیدا کرتا ہے اور کبر پیدا کرتا ہے کہ میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس سے کیا کیا, اس سے کبر کیا. متکبر مذموم بدترین شخص ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. تو اگر کانفیڈنس اچھی چیز ہے, لیکن اگر اس کو توکل سے کے ساتھ جوڑا نہ جائے, میں کانفیڈنٹ ہوں, میرا کانفیڈنس اللہ پر ہے, یہ کانفیڈنس ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا, میں بہت کمزور ہوں, لیکن میں جو کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ پر توکل کر سکتا ہوں. یہ کانفیڈنس مطلوب ہے کہ تو کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں. موٹیویشن اسپیکنگ یہ ہونی چاہیے, میں کچھ نہیں ہوں, تو کچھ نہیں ہے. جو آڈینس میں بیٹھے تو بھی کچھ نہیں ہے, کوئی بھی کچھ نہیں ہے, سب اللہ کے آگے فقیر ہیں اور اس کے در کے محتاج ہیں. If this is the motivational speaking, اگر یہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے, رسول سے جوڑتا ہے, یہ motivational speaking مطلوب ہے جو انسان کو اپنی اوقات میں رکھتی ہے. لیکن اگر ایک انسان کو اس کی اوقات یاد نہیں دلاتی اور اس کو اپنی اوقات سے بڑھا دیتی ہے تو پھر یہ کل کو سرکش ہوگا, باغی ہوگا, متکبر ہوگا, اور پھر وہ موٹیویشن اتنی حاصل کر کے اگر اس کو وہ کچھ نہیں ملے گا جس کی اس کو موٹیویشن دی گئی تھی, تو وہ نیچے بھی ایسے ہی آئے گا جیسے اوپر گیا تھا. جی اچھا, اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی موٹیویشن اسپیکنگ میں, دین کو استعمال کرتے ہیں موٹیویشن اسپیکنگ میں. دین ہی موٹیویشن, دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں کیا ہے کہ دین موٹیویشن ہو. موٹیویشنل اسپیکنگ یہ ہو کہ آپ کی دین میں رغبت بڑھے, لیکن اگر دین کو استعمال کیا جائے موٹیویشن اسپیکنگ میں
کہ آپ اصل گول کیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر ہی بہت بڑا پن محسوس کرایا جائے اور اس کے لیے دین کو استعمال کیا جائے. تو یہ بھی مرض جو ہے وہ آج کل ہماری عوام اس میں مبتلا ہے. موٹیویشن اسپیکنگ کی جائے, ایک آدھ حدیث بھی ڈال دی جائے, مولانا رومی بھی ڈال دیا جائے, علی کا قول بھی ڈال دیا جائے. دین کو استعمال کیا جا رہا ہے, دین کو استعمال کر رہا ہے وہ شخص جس طرح کی موٹیویشن اسپیکنگ کر کے اور ایک آدھ یہاں سے وہاں سے پتہ نہیں ضعیف اقوال پکڑ کے جو ہے وہ ڈال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا, جہاد کے موقع پر کیا, اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے کیا. جہاد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن سپیچز ہوتی تھیں, اللہ کے راستے میں مر مٹنے کی, شہید ہونے کی. یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ ہر بندہ جو ہے بس ہر کسی کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. کوئی عقل نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ مطلب جو دیکھو جو موٹیویٹ کر رہا ہے بھائی, ہاں سب پوری عوام بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ عقل استعمال کیے بغیر لگی ہوئی, مر مٹ جائیں گے کٹ. ہماری قوم جذباتی تھوڑی بہت ہے. بہرحال کراچی میں, سندھ میں یہ جذباتیت کا مسئلہ تھوڑا سا ہمارے کراچی میں کم ہے بنسبت پنجاب وغیرہ میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہاں پہ فوراً لوگ جو ہے وہ مر مٹنے کو جذباتیت میں آ جاتے ہیں. بہرحال یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بری صفت ہے, اچھی صفت ہے. جذبات اگر اللہ اور اس کے نبی کے لیے ہوں تو اچھی صفت ہے. تھوڑا واضح کر دیں آج کل کون سے موٹیویشن اسپیکر کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. اتنے تو سمجھدار ہیں نا کہ ہم نے جب ساری صفات بتا دی تو آپ خود ہی پرکھ لیں کون ہے. نظر بد کو جادو کی قسم میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کیا وہ بھی مخفی اسباب میں سے ہے؟ جی ہاں, اگرچہ نظر بد کا سبب بھی مخفی ہے اور اس کا افیکٹ بھی ریئل ہے, اور ریالٹی میں وہ انسان کے بدن یا دل پر افیکٹ کرتا ہے, اور اس کو جادو کی اقسام میں کیوں نہیں لیا گیا تو بہرحال جو احادیث وغیرہ میں آیا ہے تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کیوں نہیں لیا گیا اللہ عالم, مجھے نہیں پتا. بھائی آپ ایک دوسرے کا مطلب یہ نہ کریں کہ یہ ہے وہ ہے, آپ خود جج کریں. کوئی بھی موٹیویشن اسپیکر اگر آپ کو اللہ کے دین سے جوڑتا ہے اور آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتا ہے کہ آپ اتنے بڑے نہیں ہو آپ, ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامنے والے کو بندے کو اتنی لو سیلف اسٹیم دے دی جائے, وہ بندہ ویسے ہی بیچارہ ڈپریس ہوا ہے تو آپ اس کو اور ڈپریس کرتے نہیں, اس کو تھوڑا سا اٹھائیں لیکن اللہ کے دین کے لیے اٹھائیں, جنت کے لیے اٹھائیں. یہ موٹیویشن ہونی چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو میں سے یعنی بیان, ایلوکوینس آف دا اسپیچ, یہ جو ہے وہ میجک کی قسموں میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا باب پورا ہو گیا اور ہم نیکسٹ باب کل سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کل بھی یہ پورا ہو جائے گا کہانت کا باب, اور پھر یہیں تک انشاءاللہ آپ کا ایگزام ہوگا. اور اگر کوئی بھی سوال ہے اس متعلق جو ہم نے پڑھا ہے تو وہ کر لیں, باقی انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. پیٹرن جو ہے کیا ہے پیپر کا؟ آن لائن والوں کے لیے ایم سی کیوز ہیں صرف. اچھا دیکھیں میں جو پیپرز دیتا ہوں نا اس میں کوشچن کے کی ورڈز کا خاص خیال رکھیں. کوشچن پوچھا کیا جا رہا ہے صرف اسی پر توجہ دیں. اکثر اوقات جو ہے چلیں جو ڈسکرپٹیو کوشچنز کریں وہ تو بچ جاتے ہیں, لیکن جو ایم سی کیوز ہیں وہ خاص طور پر اس کو دیکھیں کہ پوچھا کیا جا رہا ہے, اور اس مطابق یعنی اس سے جو ملتا جلتا آنسر ہے, بیسٹ پاسبل جو آنسر ہے وہ بھی کبھی کبھار مطلوب ہوتا ہے. تو آن لائن کے لیے صرف ایم سی کیوز ہیں, آن سائٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ایم سی کیوز پلس ایک کوشچن ہے ڈسکرپٹیو. اور اس کے لیے میں آپ کو جو آن سائٹ جو ایک ڈسکرپٹیو کوشچن ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک ہنٹ یہ دوں کہ اگر آپ نے میرے
जो लेक्चर्स हैं अगर गौर से सुने होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, मैं चाह रहा था थोड़ा सा एक वो भी दिया जाए कि मतलब तालिब इल्म जो है वो अपना इनपुट भी तो कुछ लेके आए ना। बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, इतना ऐसा नहीं है, लेकिन मकसद ये अगर आपने मेरे लेक्चर्स अगर सही तरीके से सुने होंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए सवाल आसानी से हल हो जाएगा। आप एमसीक्यूज में कंफ्यूज करते हैं, नहीं कंफ्यूज आप हो रहे हैं ना, कंफ्यूज मैं वही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। अगर आप सवाल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर एक ही है, लेकिन अगर आप सवाल को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि इसके आंसर जो है वो 2 या 3 है। हाँ, इयाफा और तैयारा इनके असबाब जो है वो मख्फी हैं जी। इल्मुन नुजूम और सहर का क्या ताल्लुक है, ये रिपीट करते हैं। इल्मुन नुजूम, देखिए मैंने बताया कि इल्मुन नुजूम में ये बात होती है कि सितारे की वजह से कोई जमीन में हादसा हो या कोई भी इवेंट हो या कोई भी चीज पेश आए, तो ये सबब जो मैंने बनाया है सितारों को, ये एक मख्फी है, ये कोई जाहिर नहीं है। मिसाल के तौर पर फलां जगह बारिश हुई तो वो उस सितारे की वजह से हुई, ये बारिश का मख्फी सबब है जो कि जाहिर नहीं है। मख्फी सबब का मतलब ये नहीं है कि वो सबब इन रियलिटी वो सबब हो, मतलब आपने जो क्लेम किया है जो सबब, वो मख्फी हो, वो लोगों के सामने जाहिर ना हो, ये मुराद है। जी हम्म सवाल है कि एक में आता है यानी एक तरह की होरोस्कोप्स ये होते हैं कि जिसमें जो है वो ये मालूम किया जाता है कि आपकी किस तरह की पर्सनालिटी होगी। यानी मिसाल के तौर पर आपके जो स्टार्स हैं, अगर आप फला, यानी स्टार्स के नाम भी याद नहीं है, अगर कोई फला स्टार के हो, यानी लिब्रा, लिब्रा स्टार है ना, हाँ अगर लिब्रा स्टार के हो तो आपकी पर्सनालिटी ये होगी। तो ये भी यही है, ये भी इसी बाब से है कि आप ये तयन कर रहे हो कि आप कैसे होगे, और इसका सबब ये बता रहे हो कि आप फला महीने में पैदा हुए थे और फला स्टार से आपका कनेक्शन है, लिहाजा आपका इस स्टार से कनेक्शन ये बतलाएगा, ये असरअंदाज होगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो ये भी जादू ही है, जादू की किस्मों में से है। नहीं, अगर कोई पूछे कि मैं कैसा होऊंगा तो आप कहें कि आप अपने आप को आईने में देखें, आपको पता चल जाएगा आप कैसे होंगे। मतलब आपसे कोई क्यों पूछेगा कि वो कैसा है? अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका स्टार क्या है तो आप कहें मैं कोई स्टार नहीं है, कोई कोई सब बातिल चीज है, कोई इसकी कोई हकीकत नहीं है। बिल्कुल। सवाल है, कोई कहते हैं कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं, तो भाई ये मुहावरा है ना, ये मुहावरा है कि उसके सितारे गर्दिश में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद पड़ता है कि हम जो है वो बचपन में कोई एक गेम आती थी स्ट्रीट फाइटर, मेरे ख्याल में शायद सेगा वेगा में हम खेला करते थे, बचपन की कहानी है। तो स्ट्रीट फाइटर या इस तरह ऐसी कोई गेम आती थी, तो उसमें अगर कोई किसी का सर पे, जो हम लड़ाने वाली गेम होती, किसी के सर पे जो है वो पंच मारते थे तो वो उसको बैठ के जो है ना उसके ऊपर स्टार्स जो है ना घूम रहे होते थे। तो भाई ये इल्म नुजूम नहीं है, अल्लाह के वास्ते ये इल्म नुजूम नहीं है, सितारे गर्दिश करना ये ये मुहावरा है। यानी अब सितारे गर्दिश कर रहे हैं, यानी अब जो है वो ये मुसीबत में है, परेशानी में है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
اگر تو واقعی ایسا ہے تو پھر سے بچنا چاہیے. اگر اس کے پیچھے کوئی عقیدہ ہے کہ ستارے گردش میں آ رہے ہیں, یعنی یہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یعنی اس کی اوریجن جو ہے وہ بد عقیدگی سے سٹارٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ اصول ہے, آپ نے بڑا اچھی بات کی اس پہ. دیکھیں منڈے, ٹیوزڈے, سنڈے, سیٹرڈے, یہ کیا ہے؟ گریک گاڈس کے نام پر ایک دن ہے نا, لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اب وہ کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ سنڈے از بیکاز آف ورشپنگ دا سن, ٹھیک ہے. اب یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہیں بھی. جو کرسچنز وغیرہ بھی ہیں وہ ان کے یہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ اب اس لیے جو ہے وہ سنڈے منڈے بولنا جائز نہیں ہے, اگرچہ بہت سے لوگ اس میں شدت اختیار کرتے ہیں کہ نہیں سنڈے منڈے بھی نہیں بولنا چاہیے, اتوار پیر. تو پھر پیر بھی تو پیر ہے نا, پھر کیا بولو گے؟ اچھا نہیں پیر بھی نہیں بولیں گے, ہم بولیں گے MON مون, یا ہم پے یا رے. اور بھائی تو پھر آپ کہاں ان چیزوں سے بھاگو گے, ٹھیک ہے. اتنا تکلف اور دین کو مشکل نہ بناؤ اور لوگوں کے سامنے اتنی مشکلات نہ پیدا کرو. کنکلوژن کیا ہے؟ اگر کسی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے اگر کوئی اس کا اوریجن بد عقیدگی ہے اور اب بالکل وہ ختم ہو گیا ہے, اب اس کو نہیں بولا جاتا, اب یہ ایک عرفی اصطلاح بن گئی ہے کہ کلچر میں جو ہے وہ یہ بولا جاتا ہے, تو پھر اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ عالم. لیکن اگر ابھی بھی اس میں بد عقیدگی ہے, جیسے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کرسمس ہے, اب کرسمس جو ہے وہ آپ جائیں یورپ وغیرہ میں ملحد بھی بنا رہا ہوتا ہے جو جیزس کو نہیں مانتا, اور جو کرسچنز بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی جیزس کو نہیں مانتے. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ چرچ وغیرہ کیتھولکس وغیرہ جو کرسمس کو بنا رہے ہوتے ہیں وہ واقعی عقیدہ رکھتے ہیں کہ دس 25 دسمبر از when عیسیٰ علیہ السلام was born. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو واقعی ایز اے سیلیبریشن آف دا برتھ ڈے آف جیسس مناتے ہیں, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو ایسے ہی ایک ایونٹ بناتے ہیں, ہالیڈے ایونٹ ہے, تفریح ہے, مذاق ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہاں پہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, یہاں پہ آپ اس کو ایونٹ اور عرفی اصطلاح میں نہیں لے سکتے, کیونکہ ابھی بھی یہ شرکی عقیدہ پایا جا رہا ہے اور کرسمس کو اس طرح سے منایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب سوال ہے مثال کے طور پر اگر یہ بالکل ہی یعنی بلا دیا جائے یہ کرسمس کا, جیزس کا کی برتھ ڈے کا کانسیپٹ کرسمس کو بلا دیا جائے, تو پھر بھی یہ کفار کا فیسٹیول ہے, اور کفار کی عید منانا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث اور قرآن سے ہمیں اس کا جواز ثابت نہیں ہوتا. تو اگر یہ برتھ ڈے آف جیزس کا کانسیپٹ ختم ہو جائے کلی طور پر, پھر بھی یہ کفار کی عید میں سے, ہم نے حدیث پڑھی بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کفار کی عیدوں میں سے عید نہیں ہے, یعنی تم جو بوانا مقام پر اونٹ ذبح کرنے جا رہے ہو, یاد آ رہے کچھ, تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ کفار کی عید تو نہیں ہوتی, تو کفار کی عید یعنی کفار کے کسی مشابہت یہاں پہ نہ ہو, یعنی ان کے کلچر اور ان کے جو ہے وہ ایک ریلیجس ایونٹس میں, ٹھیک ہے. تو یہی بس جو ہے وہ اس کا کنکلوژن ہے کہ اگر یہ سنڈے وغیرہ جو ہے, اور اسی طرح میرے خیال میں ستارے گردش میں, اگر مجھے نہیں پتا, میں جہاں ارد گرد بڑا پیدا ہوا ہوں یا جہاں جو میرا ماحول ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کی یعنی یہ اس کا کوئی بد عقیدگی اس میں ہو. لیکن اگر کوئی کسی کو لگتا ہے کہ اگر کوئی وہ ایسے مقام یا جگہ پر رہ رہا ہے کہ جہاں پہ ستارے گردش میں ہے, یعنی اس کا جو اوریجن ہے وہ علم النجوم سے ریلیٹڈ ہے, تو پھر اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ.